تو مجھ میں اتنے پہلے یعنی ایک تھا اکیلا آنا جانا پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹریول کرتا رہا ہوں، لیکن وہ ایک تھوڑا سا خوف ہوتا تھا کہ کچھ نہ ہو جائے کچھ. اور جب جیل سائنسز جوائنٹ کی آپ کی شاگردی میں ڈاکٹر سمد صاحب کی شاگردی میں آیا تو وہ بس اب تو بلائنڈ توکل پہ جا رہا ہوں آ رہا ہوں اکیلا. آج بھی مجھے شارٹ نوٹس پہ بلایا گیا، تقریباً 2:30-3 بجے مجھے کہا گیا اور الحمدللہ میں 4:30-5 بجے یہاں پہنچ گیا اکیلا سر. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت زبردست. تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے بہت پاور دی ہے سمدھا کے تھرو کہ. اور سب سے بڑی بات میری جو قلبی سکون جو ملتا ہے کہ میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں، اس سے مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ میں یقین نہیں کر سکتا. یہ سر ایسے میں نے پیشن اللہ کرنے والی ذات یہ اور سمدھا کے پاور سے شفا من جانب اللہ. اس میں فالج کا میں نے علاج کیا ہے، بد نظری، اثرات، ڈپریشن، ٹینشن، اچھا کڈنی کا، شوگر کا، یعنی تقریباً میرے الحمدللہ پیشنٹوں سے میں نے علاج کیا اور ان کو شفا ملی. ماشاءاللہ، بالکل، کیوں نہیں، الحمدللہ. سمدھا ہے ایک. آپ نے بہت سارے ایسے کرونک ڈیزیز کا آپ نے ہم سے شیئر کیے تھے، اگر آپ کو یاد ہے. جی سر، میں نے کینسر کا بھی کیا تھا. ان کے کینسر کا علاج کیسے کیا؟ وہ اصل میں ڈسٹنس پہ کیا ہے میں نے، دور سے ہی. ان کے پاؤں کا انگوٹھا پہ ڈاکٹر نے کہا کینسر. تو وہ مجھ سے بات کیا، وہ میڈم تھی کوئی، تو بہرحال الحمدللہ 80 سے 90% ان کو فائدہ ہو گیا کینسر کا ڈاکٹری رپورٹ کے بعد. بڑی بات، بہت اچھا، بہت اچھا. اور سر ایک پیشنٹ ایسے تھے یعنی 2.25 مہینے کا ایک بچہ تھا، آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے کی بات ہے. کسی نے کہا کہ ڈاکٹروں نے کہا اس کو لا علاج کہہ دیا، بولا اب ان کے بچنے کی امید نہیں ہے. ان کے وائٹ سیل بالکل ہی تقریباً 1600 ہو گئے تھے اس بچے کے. کسی نے بتایا کہ میں علاج کرتا ہوں، انہوں نے میرے پاس آیا، میں نے ٹچ ہیلنگ سے کیا ہے الحمدللہ. اس کے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے بعد اس بچے کے 1,44,000 وائٹ سیل ہو گئے. ماشاءاللہ، 1600 سے الحمدللہ. اور آج بچہ ماشاءاللہ اتنا صحت مند ہے کہ ان کی جو فیملی مجھے کتنی دعائیں دیتی ہے. میں کہتا ہوں نہیں، ہمارے استاد کے لیے دعا کیجیے جو ہمیں یہ علم دیا. نہیں، آپ کا بھی نہیں سر، ثواب آپ کو. ہاں، ایک ذریعہ ہے نا سر کسی کے، یعنی آپ کسی کے لیے بہتر کر دے تو اس کا ایک کنیکٹ. اس لیے تو میں کر رہا ہوں اس دنیا میں، ورنہ ابھی کیا کرنا تھا، کچھ اور کام کرنا تھا. ثواب بہت ہے اس میں. اللہ ابھی کل 3 دن پہلے ایک تھا، ایک بچہ تقریباً 2.5-3 مہینے کا ہے. ان کے ڈاکٹروں میں بخار اتر نہیں رہا تھا اور بالکل یعنی رو ہی رہا تھا. تو وہ کسی نے بتایا تو میرے پاس لے کر آئے. تقریباً سمجھ لو کہ 3 سے 4 گھنٹے نہیں، پہلے مجھے کال کی رات کو 1:30 بجے ان کی فیملی نے کہ اس طرح سے ہے اور ہم نے سنا ہے آپ کے پاس آپ علاج کرتے ہیں. تو میں نے ٹھیک ہے، آپ مجھے بچے کا تھوڑی آواز سنا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے شفا دے گا. اور فوراً اس کو میں نے رجسٹر پہ ہیلنگ بھیجی. پھر دوسرے دن ان کی فیملی آئی تھی میرے پاس، انہوں نے کہا کہ اسی ٹائم اس بچے کو نیند آ گئی. کم سے کم 6 سے 8 گھنٹے سکون کی نیند کی اس بچے نے. 24 سے 48 گھنٹے اور نہیں سو سکا. پھر اس کے بعد الحمدللہ اس کو میں نے ٹچ ہیلنگ کی اور بالکل اس پہ وہ اثرات پہ تھا، یعنی کسی ایک کہتے ہیں نا سائیک اس میں. تو الحمدللہ فوری طور پہ وہ بچہ بالکل نارمل، اس کی آنکھیں اوپر جا رہی تھی، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے سمدھا کے پاور سے بالکل ایزیلی نارمل ہو. اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا، بہت اچھا لگا. آپ اس طرح کے تجربات جو ہے ماشاءاللہ ایک بہت اچھے اسٹوڈنٹ کے ایکسپیرینسز ہوتے. حنیف صاحب، آپ تقریباً میرے خیال میں شکیل صاحب سے بھی پہلے ہی آپ آئے ہوئے تھے نا؟ جی جی جی. تو آپ کی کافی تجربات ہوگی کیونکہ کئی سال لگ گئے آپ کو. الحمدللہ. مجھے یاد 2.5-3 سال ہو گئے. ہاں 2.5-3 سال ہو گئے جو آپ جیل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہے. جی جی. آپ کے تو ظاہر ایکسپیرینسز بہت ہوں گے، آپ نے بہت سی بیماریوں کے علاج. لیکن ہم جس طرح کی مثلا
آپ ہیں جس طرح کے آصف صاحب بھی 2 سال سے مسئلہ کنیکٹ ہے. سر ایچ ایم ایف کے بارے میں آپ کے بھی اچھے تجربات ہوں گے. جی ایچ ایم ایف کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایچ ایم ایف بہت زبردست فورس ہے. کہ میرے ایک ساتھی آئے اور پریشان تھے کہ اپنے ٹرانسفر چاہ رہے تھے وہ کہیں پر, وہ بہت پریشان تھے. تو ایسے ہی انہیں پتہ نہیں تھا کہ میں یہ کرتا ہوں. انہوں نے بس ذکر کیا, میں نے کہا لاؤ اپنا مسئلہ لے کر آؤں. میں نے ان کا مسئلہ لکھا اور ایچ ایم ایف کے ذریعے انرجائز کیا. 1 ہفتے بعد ان کے لیے ایٹماسفیئر کریٹ ہونے شروع ہو گیا, اور 15 دن بعد وہ جو ان کی خواہش تھی, ان کا جو ایم تھا, وہ پورا ہو گیا. ویری گڈ. ماشاء اللہ. ایچ ایم ایف بہت آپ ڈیلی گول اچیو کر سکتے ہیں, ڈیلی اچیومنٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے شیڈیول کو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں, آپ اپنے شیڈیول کو میٹ کر سکتے ہیں. ایک منظم زندگی سر گزار سکتے ہیں. آپ وہی کہ آپ اپنا ایک شیڈیول بنایا آپ نے, آپ اس کو میٹ کر سکتے ہیں. ایک تعمیر ہے جو آپ کرتے ہیں, تعمیر کرتے ہیں وہ شخصیت کا, اور آپ اپنے کام کا جو ہے کام کا صحیح شیڈول میں روٹین, یہی سکسیس ہے. اور ایک صحیح یہاں پہ لے آتے ہیں. بالکل صحیح ہے, بہت زبردست ایکسپیرینس. آپ نے بھی ایچ ایم ایف کی ہے؟ جی سر. کیا کی ہے ایچ ایم ایف بند ہو. اچھا, اس لیے آپ کے کانفیڈنس میں اتنا اضافہ ہو گیا. ابھی آپ سے پھر بولیں گے انشاءاللہ, لیکن میں ذرا سا شکیل صاحب سے پوچھتا ہوں, ان کی ایچ ایم ایف کے بڑے اچھے تجربات ہیں. میں نے 2 ویک کیا, میں نے 1 کیا ہے, لیکن ایچ ایم ایف 1 سے جی ایک کلیئرٹی سی آ جاتی ہے جی ہاں چیزوں کے اندر. جو چیزیں جن میں ایک ایمبیگیٹی ہوتی ہے ذہن کے اندر, کلیئر نہیں ہوتا, بیکاز آپ ڈفرینٹ اینگل دیکھتے ہیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے, تو آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کلیئرٹی کافی آ جاتی ہے چیزوں کے اندر, کہ آپ کو یو شوڈ یو نو گو ان دس ڈائریکشن. ایک چیز کلیئر ہو جائے تو پھر وہ یہ چیز ہوتا ہے اس کو اچیو کرنا. جب چیزیں میں یوں ڈواڈول ہوتا آدمی تو کچھ بھی نہیں کرتا, کہ اگر آپ خود اعتمادی ہو جاتی ہے. کوئی اگر آپ چیز کر رہے ہیں ٹھیک ہے, تو وہ ارادہ تو ہے آپ کا, لیکن کبھی کبھار یہ کہ آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوتی, تو آپ اس ارادے سے اپنی جو ہے انرجی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی ڈائریکشن میں جائیں جو ڈائریکشن اس مسئلے کی حد کی طرف جاتی ہے, اس چیز کو حاصل کرنے کے. ایچ ایم ایف کے اندر آپ کو وہ کلیئرٹی مل جاتی ہے, یار آپ کو اس ڈائریکشن میں جانا چاہیے, کلیئرٹی مل جاتی ہے. ایک انسان ایسے بھی ہے شکیل صاحب, ایسے لوگ ہیں جن کو بہت بڑی, میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہائی پوسٹ پہ ہیں, بہت بڑے آفیسرز ہیں یا بہت بڑے بزنس مین ہیں. میں نے دیکھا کہ ان کی کامیابی ان کی وجہ سے نہیں ہے, وہ کوئی ذریعے کی وجہ سے ہے, کچھ چیز اپنی. اگر وہ ذریعہ نہ ہو تو وہ انسان اسی وقت بزنس میں نقصان اور بہت سی چیزوں میں نقصان اٹھاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایچ ایم ایف جو ہے انسان کو انڈیپینڈنٹ بناتے ہیں, ایک الگ سا دنیا اس کے لیے کریٹ کرتے ہیں کہ آپ خود چاہیں آپ ناکام ہیں کامیاب ہے, پاسٹ میں آپ ناکام ہیں کامیاب ہے آپ کی ماضی میں جو بھی گزرے. لیکن ایچ ایم ایف یہ احساس دلاتے ہیں انسان کو کہ آپ خود اپنے طور پہ اپنے پہ اور صرف اللہ پہ اور اپنے پہ بھروسہ آپ رکھیں. یہ سب سے بڑی خوبی ہے اس میں کہ آپ کو کبھی یہ خوف نہیں ہوتے کہ آپ کو کے پاس کچھ نہیں ہے. اور وہ جب احساس, یعنی جب ہم این ایل پی سلوا میتھڈ یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو ان میں یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ احساس ہے کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں تو آپ ضرور کامیاب ہوتے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ ذہن میں آپ چل رہے کہ آپ شاید ناکام ہیں یا ناکام ہو سکے یا کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تو نہیں ہو سکتا ہے. پھر نہ کہا تو نہ, ہاں کہا تو. تو وہ دین میں بھی یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے, وہ لکھتے ہیں یہ چیزیں اعمال. سائنس میں یہ ہے کہ ہمارے انکانشیس میں یہ چیزیں سوچ سے جاتے ہیں.
تو سوچ بدلنا بہت بڑا مشکل کام ہوتے ہیں. اب سوچ ہم دوسرے طریقے جس طرح کی ہے مثلاً PMBL میں سیکھتے ہیں, NLP میں سیکھتے ہیں, طریقے بہت ہیں, لیکن لوگ اس کر نہیں پا سکتے ہیں. وہ اپنے خیالات کو چینج اتنا خاص طریقے سے نہیں کر سکتے. میں نے دیکھا ہے کہ HMF میں پہلے دن میں انسان کے شخصیت اور انسان کے خیالات میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, پازیٹیو وے سے وہ اپنے پہ اس پہ جاتا ہے. کیا ایسا فیلنگ آپ کی بھی ایسے تھے؟ اصل میں جو طریقہ آپ بتا رہے ہیں جو وہ ٹھیک ہے, اس میں ہوتا ہے کہ ریکی NLP یا باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بیسیکلی ہوتا ہے نا, کمپیوٹر ذہن کے اندر ایک وائرس لگا ہوتا ہے, وہ وائرس کو نکالتے ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن HMF اور سمدھا میں جو پازیٹیوٹی اور جو پیورٹی ہے وہ بیسیکلی آپ کو نیچر کی فورسز آپ کنیکٹ کر دیتی ہیں, نیچر کے ساتھ, جس کی وجہ سے آپ اگر فرض کریں گے آپ NLP کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ HMF کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو HMF آپ کو 10 گنا زیادہ فائدہ دیتی ہے. 10 گنا زیادہ فائدہ, یہ بات صحیح ہے, وائرس بالکل آپ, اور آپ کو فورس ایک مل رہی ہے اور اسپورٹس کو آپ لے کے جو آگے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یو بیسیکلی یو گیٹ سکسیڈ. اس میں مطلب ایک جو اس میں HMF میں اور سمدھا میں جو پیورٹی ہے, جو پازیٹیوٹی ہے, وہ بیسیکلی جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کرنا. مجھے یاد ہے میں کافی سارے کلاسز ریپیٹ آتا تھا کبھی کبھار اٹینڈ کرنے کے لیے, تو وہاں پہ کچھ لوگ مجھے ایسے بھی نظر آئے تھے کہ جو کہ آ رہے تھے لیکن ان کے ذہن میں پازیٹیوٹی نہیں تھی, ان کو جو ہے وہ یہ کانفیڈنس نہیں تھا کہ یہ چیز کام کرے گی یا نہیں کرے گی. تو ان لوگوں کے لیے اس چیز نے کام نہیں کیا. آپ کو ذہن کے اندر ایک چیز پہلے ذہن میں بٹھانی. اب جیسے رمضان صاحب ہیں, رمضان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس ہمارے لیے جو کچھ ہوا ہے اسی سے ہی ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی اپنے مائنڈ سے پازیٹیو ویو جنریٹ کر کے اور اس کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ چیز اس نے کام کرنا ہے, کام کرنا ہے, تو پھر اس نے اس چیز میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو بس مرا ہوا تھا, میں تو زندہ ہی ہوا ہوں یہاں آنے کے بعد. اب یہ زندگی کیا ہے, جب آدمی کا آزاد نہ ہو تو وہ کوئی زندگی نہیں ہے. وہ کرنا ہے تو کرنا ہے, کیا ہے, دوسروں کے اشاروں پہ, دوسروں کی سوچ پہ, اور اپنی کوئی سوچ ہی نہ ہو. اب تو یہ ماشاء اللہ ٹاک شو وغیرہ جو آتے ہیں ٹی وی میں, یا کوئی میں تجزیے وغیرہ پڑھتا ہوں, کالم وغیرہ پڑھتا ہوں, تو میں فوراً سمجھ جاتا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہے یہ, کیا یا میں بیوقوف سمجھتا ہے یا احمق سمجھتا ہے کوئی, تو فوراً میں چینج کر دیتا ہوں, تبدیل کر دیتا ہوں, چینل میں تبدیل کر دیتا ہوں کہ کیا بکواس کر رہا ہے. یہ اصل میں سمدھا جو ہے نا, سمدھا جو ہے جب آپ سمدھا کی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو نگیٹیوٹی تو ویسے ہی آپ سے دور ہو جاتے ہیں. جی, سمدھا کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ جیسے ہی ٹیونڈ ہوتے ہیں, اور ہم پہلے سمدھا سکھاتے ہیں, پھر جی ہاں ہم HMF سکھاتے ہیں. جی آپ بتا رہے تھے, فرما رہے تھے. اس میں یہی ہے کہ اگر آپ اس کو پازیٹیولی جتنا پازیٹیولی لیں گے, ٹھیک ہے, اتنا اس کا اثر زیادہ ہوگا اور تیزی سے اتنا زیادہ اثر ہوگا. میری انڈرسٹینڈنگ اس چیز سے بالکل یہی کہ آپ اس کو پازیٹیولی لیں. بالکل صحیح, بہت اچھا. حنیف صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ HMF کا جیسے سمدھا سے جو نیگیٹو چینج ہو جاتی ہے, اس سے یعنی جب HMF کرتے ہو تو اس میں ڈبل پاور سے وہ آپ کے مائنڈ میں ایک پازیٹیو پاور بڑھ جاتے ہیں. اس سے نیگیٹو جتنا اب جیسے نیگیٹو کو سوچیں گے تو وہ نیگیٹو ہونا ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو سوچ کے ساتھ چلتا ہے. لیکن آپ جتنا نیگیٹو ہے کم اور پازیٹیو زیادہ ہے, اس کے نتائج اچھے ہیں پازیٹیو کے. تو آپ اپنے مائنڈ کو جس طرح جیسے HMF کو کی ٹریٹمنٹ لے لیتے ہیں سمدھا کی, تو وہ آپ کے پاور پازیٹیو میں بڑھ جاتے ہیں. اور جیسے آپ مجھے کہتے ہیں کہ اب 4 دن پہلے میں کہیں گیا ہوا تھا, تو وہ بول رہے ہیں کہ حنیف صاحب وہ لائٹ صبح سے گئی ہوئی ہے, تو ایک اب کچھ کریں. تو میں نے ابھی دیکھو یہ آتی ہے لائٹ, اور تقریباً دماغ حاضر تھا نا قدرتی, وہ پھر تقریباً 5 سے 7 منٹ میں وہ لائٹ آ گئی. تو وہ پازیٹیو سوچ تھی نا کہ مجھے یقین ہے کہ ابھی آ جائے گی. تو بس تو یہ پازیٹیو آپ جتنا اچھا پازیٹیو لے کے جاؤ گے اتنا ہر کام ایزیلی ہوتا جائے گا. یہ میں آپ کو یاد دلاؤں, میں لاہور میں تھا